السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کو قباء کا جو نیو پروجیکٹ مکمل ہوا ہے کچھ دن پہلے، اس کی آپ کو زیارت کروائیں گے، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 1400 سال پہلے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے قباء پہنچے تھے تو اہل مدینہ نے آپ کا کیسے استقبال کیا اور کیسے آپ کو مدینہ میں خوش آمدید کہا گیا۔ من وصل إلى قباء وجد أهلا لا يملون ودا ودارا لا يضيق فضاؤها ارفعوا أصواتكم بالبشرى واسمعوا نبض الدفوف۔ تو چلیں، گاڑی ہم نے پارکنگ میں لگا دی۔ اب اس گاڑی کے ذریعے ہم قباء تک جائیں گے۔ اس گاڑی میں آپ آنا جانا بالکل فری کر سکتے ہیں، اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ گاڑی آپ پارک میں لگائیں اور اس کے بعد اس طرح کی گاڑیاں آپ کو مسجد قباء تک لے کے جائیں۔ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں مسجد قباء کے قریب۔ اس کے علاوہ یہ کریم والوں نے یہ سکوٹر بھی یہاں پہ رکھے ہیں، اس کے ذریعے بھی آپ آنا جانا کر سکتے ہیں۔ موبائل ایپ کے ذریعے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ آپ دیکھیں پھر رہے ہوں گے، انہی اسکوٹروں کے ذریعے وہ مسجد قباء یا یہاں سے مسجد نبوی تک آنا جانا کرتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ایک بھائی لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ گاڑیاں بھی ہیں، ہر وقت چلتی ہیں۔ تو جب آپ مسجد قباء جائیں گے تو یہاں سب سے پہلے مسجد قباء کے نام سے ایک بازار آپ کو ملے گا۔ یہ اسی بازار کا داخلی دروازہ ہے۔ یہاں سے بھی آپ دیکھیں مسجد قباء کا ایک انتہائی خوبصورت منظر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی پیچھے کی جانب ایک جگہ بنائی گئی ہے علی خطاہ کے نام سے۔ علی خطاہ کا معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، یعنی آپ کہاں کہاں سے ہجرت کر کے کس طرح مدینہ منورہ پہنچے اور یہاں کے لوگوں نے آپ کا کیسے استقبال کیا۔ یہ سامنے مہر نبوت دکھائی گئی ہے، یعنی اس کی شبیہ بنا کے یہاں پہ انہوں نے رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کے آخر میں جو مہر نبوت استعمال فرماتے تھے، محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ یہ لکڑیوں کا پورا ایک فریم یہاں پہ لگایا گیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے اندر درگزر تھا، آپ کے اندر اخلاق تھے، صبر تھا، تواضع تھی، ان کی ایک جھلک یہاں پہ دکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں بیٹھنے کے لیے جو بینچ بنائے گئے ہیں وہ بھی کھجور کے تنے کے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس کے اصول کیا تھے وہ یہاں پہ آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں اسلامی ریاست کے سنہری اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ قباء البدایۃ من العبادہ، عبادت سے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ سب سے پہلے مسجد کو آپ نے بنایا اور یہاں پہ آپ نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی، اور ایک یہاں پہ اس کے ذریعے بھی آپ اس کو گھما کے سارا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے در و دیوار بنانے سے پہلے ریاست کی بنیاد دلوں کی محبت کے اوپر رکھی اور صحابہ کے درمیان جو پرانی عداوتیں تھیں اس کو ختم فرما دیا۔ یہ سامنے مسجد قباء ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک پرانا کنواں ہے جو کھدائی کے دوران یہاں پہ دریافت ہوا۔ اب اس کی کوئی تاریخ یا نام تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ صدیوں پرانا کوئی کنواں ہے جو کسی زمانے میں یہاں استعمال ہوتا ہوگا۔ واللہ عالم کس صحابی کا ہوگا یا کس نام سے اس کا تذکرہ کتابوں میں ہوگا، ابھی فی الحال تو اس کی کوئی تاریخ معلوم نہیں ہو سکی۔ تو یہ بہت خوبصورت اور بہت پیاری جگہ ہے، جب بھی قباء آئیں تو لازمی اس جگہ کا وزٹ کریں۔ یہ چند قدم کے فاصلے پر ہے علی خطاہ کے نام سے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ دکانیں وغیرہ ہیں جن میں آپ مختلف چیزیں خرید سکتے ہیں۔ کھجور بھی وہاں پہ ملتی ہے، مختلف گفٹس وغیرہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ یہ پورا ایک بازار ہے جو پرانے طرز پہ بنایا گیا ہے۔ یہ لکڑیوں کا فریم جو شروع میں نے آپ کو دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیارات ہیں قباء میں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں کے ذریعے آپ مسجد نبوی تک جا سکتے ہیں۔ 10 ریال لیتے ہیں آنے کے اور 10 ریال جانے کے، تو ان گاڑیوں کے ذریعے آپ مسجد نبوی تک قباء سے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک میوزیم ہے السیرہ کے نام سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا پورا راستہ تاریخ سے سمجھایا گیا ہے۔ مووی کے ذریعے پورا راستہ آپ کو تفصیل سے دکھایا جاتا ہے، اور اس کی ٹکٹ ہے 24 ریال۔ اور ایک باغ ہے بستان المستظل، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ قباء کے دائیں طرف ہے باغ المستظل، بستان المستظل کے نام سے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر سے سایہ کیا تھا، جس سے مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کون ہیں اور حضرت ابوبکر کون ہیں، امتی کون ہے، نبی کون ہے، استاد کون ہے، شاگرد کون ہے۔ اور یہاں ایک کنواں ہے بئر عز کے نام سے، جس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا تھا۔ آج بھی پورا باغ اسی کنویں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، بستان المستظل۔ اس کے علاوہ یہ بہت بڑا بازار بھی ہے جہاں سے مختلف چیزیں آپ اپنی ضرورت کی خرید سکتے ہیں۔ اندر بھی کچھ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں آپ دیکھیں تو شروع میں بہت ساری کھجوریں ہیں مختلف قسم کی جو رکھی ہیں، اور بھی مدینہ شریف کی مختلف جڑی بوٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ، مدینہ کی تو ہر چیز میں برکت ہی برکت ہے اور شفا ہی شفا ہے۔ اب یہ ایک پرانی مسجد ہے، مسجد بنو عنیف کے نام سے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اپنے ایک صحابی جانثار حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے۔ یہ مسجد بنو عنیف کے نام سے مشہور ہے کیونکہ ان صحابی کا تعلق بنو عنیف قبیلے سے تھا، اور یہ اس بورڈ پہ پوری تفصیل اور تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے مسجد الصبح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے دن فجر کی نماز یہاں پہ ادا فرمائی، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ تو یہ بات مشہور تو بہت ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو مسجد بنو عنیف یہ قباء کی تاریخی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جو کہ مسجد قباء سے محراب کی طرف چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ اس کے علاوہ قباء کی تاریخی زیارات میں سے ایک بہت ہی خاص جگہ ہے بئر عریس۔ یہ وہ تاریخی کنواں ہے جس کا بہت ساری احادیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کے آخر میں جو مہر نبوت استعمال فرماتے تھے اپنے نام کی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں ان کے ہاتھ سے اس کنویں میں گر گئی، اور بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں مل سکی، تو انہوں نے اس کنویں کو بند کروا دیا اور اس کا نام پڑ گیا بئر الخاتم، انگوٹھی والا کنواں۔ اس کے علاوہ بھی اس کا بہت تذکرہ مختلف واقعات میں ملتا ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسجد قباء کا دائیں طرف والا جو مینار ہے، اس جگہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، جو کہ بدری صحابی ہیں اور بدر میں ہی ان کی شہادت ہوئی۔ یہ قباء کے رہنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر یہاں پہنچے تو صحابہ سے ملاقات ان کے مکان میں ہوتی تھی، اور جو بھی نئے لوگ ہجرت کر کے پہنچتے تھے تو اسی جگہ آپ ان کا استقبال فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ اگلی زیارت ہے مسجد قباء کے محراب کے بالکل سامنے، یہ ایک بورڈ آپ کو نظر آئے گا۔ اس جگہ حضرت کلثوم بن ہدم العوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، یہ جہاں پہ گرینری لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے تو جتنے دن آپ قباء میں رہے تو آپ کا قیام ان کے مکان میں تھا۔ تو یہ چند زیارات ہیں جو مسجد قباء کے دائیں بائیں ہیں، ان کا آج میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو وزٹ کروایا۔ اور یہاں پہ اوس قبیلے کی ایک شاخ بنو عمرو بن عوف آباد تھے، یہ ان کا علاقہ تھا۔ آپ نے پہلے شروع کے دن ان کے ہاں قیام فرمایا اور اس مسجد کی بنیاد رکھی، اس لیے اس کو اول مسجد بنیہ فی الاسلام کہا جاتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ اور یہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کرنا عمرے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ بعض علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو مسجد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی وہاں پہ عمرہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن جو مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اس میں بغیر عمرہ کیے ہی اللہ تعالیٰ 2 نفل پڑھنے پہ عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نسبت ہے مسجد قباء کی مسجد الحرام کے ساتھ۔ اور یہ رات کا منظر ہے، رات کو آپ آئیں گے تو یہاں کا ماحول اس طرح آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔